سپریم کورٹ کی سماعت اور احکامات کا بھی مطالبہ۔ الیکشن کمیشن نے اس سے قبل 11 فروری کو انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا۔ صدر مملکت سے مشاورت کے بعد 8 فروری کی تاریخ سامنے آئی۔ سپریم کورٹ میں 90 دن میں انتخابات کے لیے دائر درخواستیں نمٹا دی۔ حکم نامے میں کہا صدر سے اتفاق کے بعد انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق کسی صوبائی حکومت کو انتخابات کی تاریخ پر اعتراض نہیں۔ جسٹس اطہر منیلہ نے کہا عدالت آئین اور قانون کی کسی خلاف ورزی کی توثیق نہیں کر رہی۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے 8 فروری کو انتخابات ہر صورت ہوں۔ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ توقع ہے انتخابات اچھے ماحول میں ہوں گے۔ ڈی آئی خان میں پولیس وین کے قریب دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، اہلکاروں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس وین ایلیٹ فورس کی نفری کو ٹکواڑہ چیک پوسٹ لے کر جا رہی تھی کہ دھماکہ ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں تو نہیں ملی، کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہم بھی چاہتے تھے 90 دنوں میں الیکشن ہوں۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے 54 ارب روپے درکار تھے، ہم نے الیکشن کمیشن کو 46 ارب روپے دینے کا طے کیا۔ کچھ قوتوں کا مقصد تھا پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔ 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ 100 انڈیکس میں 600 پوائنٹس تک کا اضافہ۔ ریکارڈ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 53,248 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ پیپلز پارٹی ملک میں اگلی حکومت بنائے گی، سابق صدر آصف علی زرداری کا دعویٰ۔ زرداری ہاؤس نواب شاہ میں پارٹی کارکنان معززین سے ملاقات میں کہا جیالو نے ہر دور میں چیلنجز کو قبول کیا، پیپلز پارٹی کا ہر کارکن عوامی حکومت کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی رہائشی آبادیوں پر وحشیانہ بمباری جاری۔ اسرائیلی فوج نے البریش پناہ گزین کیمپ پر بھی بم برسا دیے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے تحت چلنے والے اسکول کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں 3,700 سے زائد بچوں سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,200 ہو گئی۔ 24,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا پورے غزہ شہر کا محاصرہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے فلسطینی طلباء کے لیے بڑی امارات کا اعلان کر دیا۔ متعلقہ حکام کو صوبے کے سرکاری انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم فلسطینی طلباء کی ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس معاف کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کی جامعات کو بھی فلسطینی طلباء کے لیے اسکالرشپ کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی حکومت کا یوم اقبال کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ 9 نومبر بروز جمعرات کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ کابینہ ڈویژن نے اقبال ڈے کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 2018 میں الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ 2018 کے بعد سے ہم نے اسرائیلی ایجنٹ کا مقابلہ کیا، الیکشن کا اعلان ہو گیا، اب ہم اور آپ میدان جنگ میں ہیں۔ ہم الیکشن کے نظام میں بتائیں گے کیسے چوری ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر اور نون لیگ کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ خان کا کہنا ہے کہ نگراں حکومتوں کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ نگراں حکومتیں نیوٹرل ہوں گی، صاف شفاف الیکشن ہوں گے، مگر نگراں حکومتیں ناکام رہی ہیں۔ نگراں حکومتیں تباہی ہیں، آئینی ترمیم کے ذریعے نگراں حکومتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں تیز کر دیں۔ کراچی میں 100 سے زائد انتخابی دفاتر کھولنے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم قیادت کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ رواں ہفتے ایم کیو ایم میں مختلف اہم شخصیات کی شمولیت بھی متوقع۔ اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان غلطی سے غزہ کی صورتحال پر سب کچھ سچ بول گئی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران تل ہینزک نے کہا اسرائیل غزہ میں کسی اور کو نشانہ نہیں بنا رہا سوائے سیولینز کے۔ ترجمان اسرائیلی وزیراعظم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ گڑبڑا گئیں، فوراً ہی بات کو گھما دیا اور کہنے لگی نہیں، نشانہ دہشت گرد ہیں۔ اور پی سی بی میں ذکا اشرف کا مستقبل کیا ہوگا؟ سمری نگراں وزیر اعظم کو بھیج دی گئی۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی مدت کل پوری ہو رہی ہے۔ ان کے مستقبل سے متعلق وزیر اعظم اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے آج ہی سمری پر اپنی رائے سے آگاہ کیے جانے کا امکان۔